الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22واں روزہ اختتام کی جانب ہے اور ہم نے کل درس اصلاح معاشرہ میں سنا تھا کہ مذاق اڑانا، مذاق بنانا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے اس کا واضح ذکر فرمایا اور فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تمسخر نہ کرے، اور ایمان والوں سے یہ خطاب کیا گیا، یعنی مسلمان کے لیے یہ ناجائز کہ وہ مسلمان کسی مسلمان کا مذاق اڑائے۔ پھر مردوں کا الگ فرمایا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں اور عورتیں عورتوں سے نہ ہنسیں، جیسا کہ آپ نے ذکر سنا مردوں سے متعلق کہ جس طرح حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجلس کے محفل کے حاضر ہونے کے آداب بھی ذکر کیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ خواتین کے بارے میں بھی فرمایا ولا نساء من نساء، کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ عورتوں میں بھی، خواتین میں بھی یہ عادت پائی جاتی ہے۔ اس کے متعلق بھی شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے قد کی وجہ سے شرمندہ کیا تھا۔ ایسے ہی یہ حصہ تب نازل ہوا کہ جب حضرت صفیہ بنت حی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، انہیں آپ کی کسی اور زوجہ نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ نے انہیں یہ کہا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو، یعنی جب انہیں شرمندہ کیا، ایسے الفاظ کہے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ نے انہیں یہودی کی لڑکی کہا، اس پر انہیں رنج ہوا اور وہ آپ رونے لگی۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں روتا ہوا پایا تو فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی مجھے جو ہے وہ یہودی کی لڑکی کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نبی زادی ہو، تیرے چچا نبی ہیں اور نبی کی بیوی ہو، تو تم پر وہ کیا فخر کرتی ہیں؟ حضرت حفصہ سے فرمایا اے حفصہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا جداگانہ اس لیے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ عورتوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں کسی صورت آپس میں ہنسی مذاق نہیں کر سکتی، بلکہ چند شرائط کے ساتھ ان کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک عالم صاحب لکھتے ہیں کہ جائز ہنسی جس میں نہ فحش ہو، یعنی جس میں کوئی بے حیائی نہ ہو، یا جس میں مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یا بڑوں کی بے ادبی نہ ہو اور چھوٹوں سے بد لحاظی نہ ہو، اور وقت اور محل کے نظر سے وہ بے موقع نہ ہو، اسی طرح اس کی کثرت اپنے ہمسر عورتوں سے جائز ہے۔ یعنی علماء نے یہ بیان کر دیا کہ مذاق کب کس طریقے سے جائز ہے اور کب جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اس کا شرعی حکم بھی علماء نے لکھا کہ اہانت، تحقیر، زبان یا اشارے یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر یعنی اس کو چھوٹا دکھانا اور اس کی اظہار ثانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی واضح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں منع فرمایا نہ اپنے بھائی سے جھگڑا کرو اور نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی وہ خلاف ورزی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے۔ یعنی آج کی جو گفتگو ہے دراصل وہ اگلے ٹاپک سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو اور نہ ہی تم برے نام رکھو، برے ناموں، برے القاب سے پکارو بھی مت، کیونکہ یہ بھی منع ہے۔ تو جس طرح لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے نام بگاڑنا، ان کو ایسے نام ان کے رکھ دینا کہ جس سے ان کا مذاق اڑایا جائے یا ان کے نام بگاڑ دینا، اس حوالے سے ہمارے معاشرے کو بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا۔ پھر جیسے ہی اس دروازے کے سامنے پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا،
اسی طرح دوسرا دروازہ کھلے گا، اور یوں اس طرح اس کے ساتھ معاملہ پڑتا رہے گا یہاں تک کہ پکار پڑے گی تو وہ نا امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا، اور یوں وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم کر دیا جائے گا۔ مذاق اڑانے والا، کتنی بڑی وعید ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا دل دکھاتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے، ان کی اہانت کرتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس کی تحقیر کرنے کے لیے اس کی خامیوں کو ظاہر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی نقل اتارنا، جس طرح نقل اتارنا بھی آج کل عام ہے، جس کو جو ہے میمکری کرنا کہا جاتا ہے، چاہے وہ اس کی آواز میں اس کی نقل اتاری جائے یا اس کے لباس میں یا اس کے طور طریقے، اس کے بولنے کا انداز، اس کے چلنے کا انداز، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اس کے کھانے پینے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز، ہر طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں کی اس طرح نقل اتارنا یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی عام ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس طرح لوگ بتاتے ہیں کہ اس طرح باقاعدہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کی نقل اتار کر اور ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ انہیں دنیا کے سامنے مذاق بنا کر رکھ دیا جاتا ہے معاذ اللہ۔ اور پھر برے نام رکھنے کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ محض قومیت کی بنا پر ان کا تمسخر اور استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور قسم قسم کے دل آزار القاب سے یاد کرتے ہیں، کبھی طعنہ زنی کرتے ہیں، کبھی عار دلاتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ ان حرکتوں سے توبہ لازم ہے، ورنہ ایسے لوگ فاسق ٹھہریں گے، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اسی طرح سیٹھوں اور مالداروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ مذاق اور اہانت آمیز القاب سے ان کو عار دلاتے ہیں اور ان کی طعنہ زنی کرتے ہیں، اور طرح طرح سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جس سے غریبوں کی دل آزاری ہوتی رہتی ہے، مگر وہ اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے مالداروں کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ ان مالداروں کو ہوش میں آ جانا چاہیے، اگر وہ اپنے ان کرتوتوں سے توبہ کر کے باز نہیں آتے تو پھر وہ اللہ کے غضب اور اس کے قہار کے اس رب العالمین کے قہار میں گرفتار ہو کر جہنم کے سزاوار بنیں گے۔ اس لیے اس اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائیں۔ یوں ہی طعنہ دینا اور پھر نام بگاڑنا، مسلمانوں کا نام بگاڑنا بھی حرام ہے۔ دیکھیے جس طرح ہم نام اچھے رکھنا پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ بچے کی پیدائش پر اچھا نام معلوم کرتے ہیں کہ اچھا نام بتائیے تاکہ ہم اچھا نام رکھیں، تو ماں باپ نے تو اپنے بچے کا نام سوچ سمجھ کر پوچھ کر اور بڑا ڈھونڈ کر جو ہے وہ اس کا اچھا سا نام رکھا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان پھر اسی بچے کا نام جو بچہ بڑا ہو جائے یا بس اوقات بچپنے میں ہی نام کچھ اور رکھیں گے، خود ماں باپ بھی وہی نام بگاڑ دیں گے، اس بچے کو کچھ اور کہہ کر پکاریں گے۔ ہر ایک اس سے اچھی طرح واقف ہوگا کہ کیا کیا بچوں کے نام بگاڑ دیے جاتے ہیں، اچھا بھلا نام ہوتا ہے اس نام کو کچھ اور ہی کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں میں مناسب نہیں سمجھتا مسجد میں ذکر کروں، لیکن ہر ایک سمجھدار ہے، جس کا نام ساجد ہے اس کو کچھ اور کہہ کر پکاریں گے، جس کا نام اقبال ہے اس کو کچھ اور کہہ کر پکاریں گے، جس کا نام ماجد ہے اس کو نام کچھ اور کہہ کر پکاریں گے۔ ایسے ہی جو اللہ کے نام ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہے تو ان کا نام بگاڑنا اور زیادہ برا ہے۔ اور پھر نام بگاڑنے کے ساتھ ساتھ جو ایک تو ان کا ایکچوئل جو نام ہے وہ نام بدل کر ہی کچھ اور رکھ دیں گے، یا پھر ان کے اوصاف ایسے اوصاف کہ جو برائی میں آتے ہوں گے وہ جو ہے وہ ان کو کہہ کر پکارے۔ مثال کے طور پر کسی کا رنگ تھوڑا سا تیز ہے، پکا ہے تو اس کو کالا کہیں گے، کسی کا قد تھوڑا سا لمبا ہے تو اس کو لمبا کہیں گے، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو کوڈو کہیں گے۔ اس طرح کے جو الفاظ یعنی القاب، چھوٹے چھوٹے نام پکارنا یا کسی کو ایسے ناموں سے پکارنا، یاد رکھیے کہ یہ شرعاً منع ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم کی آیت فرمایا گیا کہ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے۔ ارشاد فرمایا مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے، تو اے مسلمانوں کسی مسلمان کی ہنسی بنا کر یا اس کو عیب لگا کر یا اس کا نام بگاڑ کر خود کو فاسق نہ کہلاؤ، یعنی جو نام بگاڑے گا وہ نام بگاڑنے والا فاسق ہے، تو خود کو فاسق نہ کہلاؤ، کیونکہ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد تو تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تو تم فاسق کیوں کہلاتے ہو؟ توبہ کرو۔ اسی طرح اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کو بھی برے نام سے نہ پکارا جائے اور نہ ہی اس کا نام بگاڑا جائے۔ خاص طور پر بہت سے لوگ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے ناموں کے حوالے سے ایک یہ بھی خرابی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ اپنے کاروبار کے، اپنی دکان کے، یا جس جگہ وہ کوئی ٹھیلا لگاتے ہیں اس ٹھیلے کے اوپر جو ہے وہ نام لکھتے ہیں، یعنی ایسے نام لگاتے ہیں، مثال کے طور پر بسم اللہ کریانہ شاپ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ماشاء اللہ
فلاں دکان، ماشاءاللہ ایسی دکان. اب اس طرح سے جو وہ نام رکھ لیتے ہیں، تو نام تو رکھ لیا اچھا، یعنی جہاں ہمیں اچھے نام رکھنے کا حکم ہے وہیں اسی جگہ ہمیں اچھے کام کرنے کا بھی حکم ہے. دکان کا نام، کاروبار کا نام ہوگا بسم اللہ، لیکن وہاں پر جو ہے وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. کاروبار وہ کر رہا ہے، دکان کا نام بسم اللہ کریانہ، لیکن وہ نام تول میں کمی کر رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ ملاوٹ کر رہا ہے. دودھ کی ایسی دکان ہے، اس دکان کا نام رکھ دیں گے کہ بھی بسم اللہ ملک شاپ نام رکھ دیا، اور اس کے بعد اسی دکان کے اندر دودھ میں جو ہے وہ ملاوٹ کر رہے ہیں. یعنی سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان نام اتنے اچھے رکھ لیتا ہے اور ان اچھے ناموں کا پھر وہ پاس نہیں رکھتا. حالانکہ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ وہ ویسے ہی اچھے نام ہوں یا نہ ہوں دکانوں کے، لیکن وہاں وہ کام ایسے نہ کرے کہ جو اس نام کے بالکل برعکس جاتا ہو. مسلمان کا الٹا کام اس کے مسلمان ہونے کے ہی خلاف ہے. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ نام اچھا رکھتا ہے، اچھا نام رکھے، اچھے نام کو اول تو بگاڑے نہ، اور جب نام اچھا رکھتا ہے تو ساتھ ساتھ وہاں پر وہ کام بھی اچھے کرنے کی کوشش کرے. یوں جو ہے وہ گھروں کے اندر ہو گیا، جہاں پڑھنے جاتے ہیں طلبہ، اسکول ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹیز ہوں، وہاں پر ہو گیا. جہاں کاروبار کیا جاتا ہے، یعنی فیکٹریاں ہو گئیں، کمپنیز ہو گئیں، وہاں پر اس طرح آپس میں کام کرنے والوں کے نام تک بگاڑے جاتے ہیں. تو نام بگاڑنے سے بھی علماء نے منع فرمایا ہے کہ ہرگز کسی مسلمان کا نام نہ بگاڑا جائے. اور برا لقب، یعنی ہمارے دین میں حکم تو یہ ہے کہ نام بھی نہ بگاڑا جائے اور اس کو کسی برے لقب سے بھی نہ پکارا جائے. تو برے لقب سے پکارنا یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اب اس اعتبار سے ہر ایک دیکھ لے کہ ہمیں اچھے لقب، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برے نام تبدیل کر کے اچھے نام رکھنے کا حکم دیا. ایسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنیت کا جو ہے وہ اہتمام فرمایا. اب ہمیں اس اعتبار سے اس سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کنیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، جو اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کے نام پر یا کسی کاروبار کے حوالے سے، پیشے کے اعتبار سے ہو یا خاندانی حوالے سے ہو یا ویسے کسی وصف کے حوالے سے ہو، تو کنیت رکھنا یہ بھی سنت ہے اور کنیت بھی رکھی جانی چاہیے. تو نام بھی اچھا رکھا جائے، کنیت اچھی رکھی جائے، لقب اچھا رکھا جائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھے القاب بھی عطا فرماتے تھے. اچھا لقب دینے سے مراد، جس طرح ہمارے ہاں جو ہمارے ملک کے آزاد کرنے والے محمد علی جناح، ان کا نام ان کا لقب قائد اعظم، تو یہ اچھا لقب بن گیا. اسی طرح جو علامہ اقبال ہیں تو ان کو جو ہے وہ شاعر مشرق کہا جاتا ہے. تو یہ اچھے لقب پڑ گئے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کے اچھے کاموں پر انہیں اچھے لقب سے بھی یاد کرنا چاہیے. اس سے بھی جو ہے وہ سامنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کی دل جوئی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے اچھے نام سے پکارا، نہ یہ کہ اس کا جو اچھا نام ہو اس کو بھی بگاڑ کر برا کر دیا جائے اور اس کے اندر ہم عیب تلاش کرتے رہیں کہ کون سا عیب نظر آئے تو اس عیب سے جو ہے وہ میں اس کا نام بگاڑوں یا اس کو اس عیب سے پکاروں اور اس کو جو ہے وہ اس عیب سے پکار کر اس کا دل دکھاؤں اور یوں اس کی دل آزاری کروں. اس طرح مسلمان کو ان کاموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ علماء نے لکھا کہ نام بگاڑنا یہ فسق ہے اور ایسا شخص فاسق کہلاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس اعتبار سے بھی اپنی معاشرتی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں نام بگاڑنے سے بچنے اور اچھے نام پکارنے، اچھے ناموں کے ساتھ اچھے کام کرنے اور برے القاب سے بھی بچتے ہوئے، طانے سے بچتے ہوئے اچھے الفاظ سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے.